ہمیں دو تین والی ڈریس چاہیے جلدی پھر چپ کے اندر لے جاندی نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين. جی آیت نمبر 148. پیچھے ہم نے جو ربانی ربیون کی کوالٹیز پڑھی تھیں تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کا اجر ثواب اور ریوارڈ دیتے ہیں، وہ حسن ثواب الآخرہ، اور جو آخرت کا ریوارڈ ہے نا وہ زیادہ اچھا ہے۔ دنیا کے مقابلے میں آخرت کا ریوارڈ کیوں زیادہ اچھا ہے؟ اس کی کیا وجہ آپ کے سمجھ میں آتی ہے؟ جبکہ ہم تو دنیا میں ہی سارا ریوارڈ چاہ رہے ہوتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہاں کسی کے ساتھ بھلائی کریں، احسان کریں، اور وہیں ہمیں اس کا ریوارڈ اور بدلہ مل جائے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں بھی ملتا ہے ربیون کو، لیکن آخرت کا ثواب زیادہ بہتر ہے۔ تو اس کی کیا وجہ آپ کو سمجھ میں آتی ہے؟ کیونکہ آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے۔ شاباش، کیونکہ آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے، پائیدار ہے، دائمی ہے، وہاں کی نعمتوں کو زوال نہیں ہے۔ اگر یہاں پہ اللہ تعالیٰ کسی کو ریوارڈ دے بھی دیں، ٹھیک ہے، لیٹس سپوز، ویسے تو دنیا ریوارڈ کی جگہ ہے ہی نہیں اور نہ ہی سزا کی جگہ ہے، لیکن لیٹس سپوز اگر کسی کو ریوارڈ اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں، کسی نے کسی انسان کے ساتھ بھلائی کی اور اس نے تمنا کی کہ مجھے ریوارڈ مل جائے، تو اس کو ریوارڈ میں ایک بہت بڑا اور ایک عمدہ گھر مل گیا، جو اس کا ہاؤس آف ڈریم تھا، ڈریم ہاؤس تھا، اس کی تمنا تھی کہ مجھے زندگی میں ایسا گھر ملے جس میں ہر وہ سہولت تھی جو اس کے مائنڈ میں تھی، اس کو وہ گھر مل گیا۔ اب دنیا کے مطابق دنیا میں نعمتوں کو چونکہ دوام نہیں ہے، نعمتیں زوال پذیر ہو جاتی ہیں، تو کچھ ٹائم کے بعد کیا ہوگا کہ وہ گھر بھی، اس کو ظاہر ہے مینٹیننس اس کی ریکوائرڈ ہوگی، وہ بھی، اور اس کی چیزیں بھی پرانی ہونا شروع ہو جائیں گی، اور کچھ سال گزرنے کے بعد اس کی ہر چیز تبدیل ہونے کے قابل ہو جائے گی، تو وہ پھر ایک عام سی بات ہی لگے گی، پھر وہ بلیسنگ نہیں لگے گی۔ کچھ ٹائم جب اس پہ گزر جائے گا نا، وہ گھر جو پہلے دن ملا تھا اور ایک خوشی تھی، اور 10 سال کے بعد وہ ایک عام سی بات لگے گی، اور ایک نارمل سی چیز کہ جیسے ایک عام گھر ہوتا ہے اور اس کی ایک عام نعمتیں ہیں۔ جبکہ جنت کی خوبی یہ ہے کہ وہاں پہ جو نعمتیں ہیں نا، وہ جیسی پہلے دن لگیں گی نا، ہمیشہ وہ ایسے ہی لگیں گی، کیونکہ وہاں کی نعمتیں خراب نہیں ہوتی، وہاں کی نعمتیں پرانی نہیں ہوتی، نیو ہی رہتی ہیں، اور وہاں پہ انسان بھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ دنیا میں تو کیا ہوتا ہے کہ اگر گھر نیا ہے تو 5 یا 10 سالوں کے بعد انسان کی ایج زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ خود تھوڑا سا پیچھے کو چلا جائے گا۔ اگر وہ پہلے گھر کی مینٹیننس کے حوالے سے اپنے اندر بہت انرجی اور طاقت محسوس کرتا تھا، تو 5 یا 10 سال کے بعد وہ اس سے تھکنا شروع ہو جائے گا، اسی سیم انرجی لگانے سے اور کام کرنے سے۔ تو اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ ہمیں نیکیوں کے اجر و ثواب کے معاملے میں جلد باز نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے کل ہی پڑھا تھا، جلد بازی کوئی اچھی کوالٹی نہیں ہے۔ جو صابرین ہوتے ہیں نا، وہ جلد باز نہیں ہوتے، وہ فوراً فوراً ریوارڈ نہیں چاہتے، وہ فوراً فوراً اپنے خوابوں کی تعبیر نہیں چاہتے۔ اگر انہیں اس کے لیے سالہ سال بھی ویٹ کرنا پڑے، صبر کرنا پڑے، تو وہ اس کے لیے کرتے ہیں۔ جیسے اگر بیمار ہو جائیں، اس کے لیے جتنا ٹائم پیریڈ ریکوائرڈ ہو،
تو وہ صبر کے ساتھ اس کا انتظار کرتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام، آپ کو پتہ ہے کتنے سال بیمار رہے تھے، اور وہ اللہ کے بڑے پیارے بندے تھے۔ بیماری سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتیں دے رکھی تھیں۔ کتنے سال وہ بیمار رہے تھے؟ بیل پہ جانا، وہ ویٹ کر رہی ہوں۔ جی بتائیں، حضرت ایوب علیہ السلام کتنے سال بیمار رہے تھے یا بیماری میں مبتلا رہے تھے؟ 18. کیا کہہ رہی ہیں؟ 18؟ Mm. تقریباً 17 سے 18 سال۔ اور ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ بیماری سے پہلے ان کے پاس ہر نعمت تھی جو ایک انسان تمنا کرتا ہے کہ اس کے پاس ہو، گھر بار اور اچھی کمپنی، اولاد۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کرنی چاہیے، ان کو بیماری میں مبتلا کر دیا۔ اور کہا جاتا ہے کہ ان 17 18 سالوں میں سب نے ان کو چھوڑ دیا تھا۔ ان کی بیماری ایسی تھی جو ایک سے دوسرے میں کنورٹ ہو جاتی تھی، تو وہ بالکل آئسولیٹ ہو گئے تھے۔ آئسولیٹ ہو کے وہ ایک دریا کے کنارے انہوں نے اپنا قیام شروع کر دیا۔ اور انہوں نے کہا کہ پہلے تو اتنی میرے پاس فرصت نہیں تھی، تو اب تو بلکہ اس بیماری کے بعد اللہ نے مجھے فرصت دے دی ہے، مجھے زیادہ ٹائم مل گیا ہے اللہ کی عبادت کے لیے۔ تو یہ ان کی ایک پازیٹیو تھنکنگ تھی کہ انہوں نے سوچا کہ اس بیماری کی وجہ سے مجھے اللہ کی عبادت کرنے کا زیادہ ٹائم مل جائے گا۔ اور دوسرا، انہوں نے اللہ سے کوئی شکوہ نہیں کیا، بلکہ ان 17 18 سالوں میں صرف ایک دعا ہی کی کہ انی مسنی در وانت ارحم الراحمین۔ ہم قرآن میں اس دعا کے بارے میں پڑھیں گے کہ انہوں نے انڈائریکٹلی یہ اظہار کیا ہے کہ بے شک مجھے بیماری لگ گئی ہے، انی مسنی در وانت ارحم الراحمین، اور آپ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں، یعنی میرے اوپر رحم فرمائیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا اذن ہوا، تقریباً 17 18 سال کے بعد، وہ اتنے سالوں سے جس دریا کے پانی کے پاس سے روزانہ اس سے نہاتے تھے، لیکن اللہ کا اذن نہیں تھا، ان کو شفا نہیں ملی۔ جس روز اللہ کا اذن ہوا کہ آج ان کو میں نے شفا دینی ہے، تو اللہ نے ان سے فرمایا کہ اسی پانی سے آپ غسل کریں، انشاءاللہ آپ شفا یاب ہو جائیں گے۔ تو جب اس دن انہوں نے غسل کیا تو وہ ان کی ساری بیماری دور ہو گئی۔ لیکن کیا ہوا، وہ اپنے اس ٹیسٹ میں کامیاب ہو گئے جو اللہ تعالیٰ نے ان کا لیا تھا۔ تو اس ٹیسٹ میں کامیاب ہونے کے بعد اللہ کا یہ قانون رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو آزماتے ہیں اور وہ اس پہ پورا اترتا ہے، پورا اترنے سے مراد ہے کہ وہ زبان سے کوئی بے صبری والے الفاظ نہیں ادا کرتا، ناراضگی والے الفاظ، شکوے شکایات نہیں کرتا، بلکہ شکر ادا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی نعمتیں ڈبل کر دیتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی نعمتیں ڈبل کر دی۔ بیماری سے پہلے جو مال، جتنا اولاد اور جو گھر بار ان کو ملا ہوا تھا، اس بیماری والی آزمائش میں کامیاب ہونے کے بعد ان کی وہ ساری چیزیں ڈبل ہو گئی۔ وہ دنیا میں ایک ریوارڈ تھا ان کے لیے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دنیا میں ریوارڈ نہیں دیتے، سارا ریوارڈ آخرت کے لیے ہی ہے۔ کچھ ریوارڈ انسان کو دنیا میں بھی ملتے ہیں نیک اعمال کے۔ تو لیکن بہرحال وہ حسن ثواب الآخرہ، جو زیادہ اچھا اور بہتر ریوارڈ ہے وہ آخرت کا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یحب المحسنین، محبت رکھتے ہیں احسان کرنے والوں سے۔ احسان، محسنین کی 3 کوالٹیز آپ یاد رکھیں کہ محسن کون ہوتا ہے؟ دوسرے کو اس کے حق سے زیادہ دینے والا ہوتا ہے، یہ تو اس کی ڈیفینیشن ہے۔ لیکن محسن وہ ہوتا ہے کہ جب اس کے ساتھ کوئی زیادتی کرے تو وہ اس کو معاف کر دے، نہ دینے والوں کو وہ دے، یعنی جو اس کو نہیں دے رہا وہ اس کو دے۔ اور اگر کوئی اس سے لڑائی جھگڑا کرے تو اس کو وہ درگزر کرے اور اسے معاف کر دے۔ تو ایسے لوگ اللہ کے بہت پیارے ہوتے ہیں، محسن، اور ہمیں انشاءاللہ محسن ہی بننا ہے۔ ہم نے کسی کے ساتھ جو معاملہ کرنا ہے وہ یہ دیکھ کے نہیں کرنا کہ اچھا اس کے ساتھ، اس کا میرے ساتھ کیا معاملہ ہے، وہ تو میرے ساتھ اچھا نہیں کرتی، میں اس کو اتنے گفٹس دیتی ہوں،
میں اس کا اتنا خیال رکھتی ہوں اور وہ میرا خیال ہی نہیں رکھتی. کوئی بھی ہو سکتی ہے، کوئی قریبی رشتے دار، کوئی کلوز کزن، کوئی ہماری فیملی میں ہمارے ساتھ رہنے والا کوئی رشتہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس کا بہت خیال رکھتے ہیں، لیکن وہ بدلے میں ہمارے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھتا، اور ہم کسی کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں اور اگلا جو ہے ہم سے لڑائی جھگڑا کرنا شروع کر دیتا ہے. اس میں بھی کوئی بھی رشتہ آ سکتا ہے، ہمارے بہن بھائی آ سکتے ہیں کہ ہم ان کو اچھی نصیحت کریں، لیکن وہ بسا اوقات ہم سے اس بات پہ جھگڑا کرنا شروع کر دیں یا بحث کرنا شروع کر دیں. پھر ہم سوچتے ہیں کہ ہم تو اتنے خیر خواہ ہیں ان کے، ہم ان سے اتنی محبت رکھتے ہیں، ہم ان کو سیدھے راستے یا ٹریک پہ لانا چاہتے ہیں، یا ہم ان کو نمازی بنانا چاہتے ہیں، ہم ان کی ہیبٹس اچھی کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ہے کہ اس کو سیریس ہی نہیں لیتے. تو میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک ٹائم مقرر کیا ہوا ہے. یہ جو کل ہم نے پڑھا تھا نا، کتاب مؤجلہ، موت کا بھی ایک وقت ہے اور انسانوں کی ہدایت کا بھی ایک وقت ہے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے بارے میں لکھا ہو کہ اس کو 10 سال بعد یا 15 سال بعد اس کی زندگی میں یہ واقعہ ہوگا جس کے بعد اس کو ہدایت مل جائے گی. تو وہ اب 10 اور 15 سال کا عرصہ ہم کیسے گزاریں گے بتائیں؟ کیسے گزاریں گے؟ صبر سے گزاریں گے یا جلد بازی سے گزاریں گے؟ صبر واویلا سے. مچاتے ہوئے، ہاں، واویلا مچاتے ہوئے، روزانہ ہی جھگڑا کرتے ہوئے اور روزانہ ہی بحث کرتے ہوئے، ایسے اگر گزاریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا ریلیشن ہی اینڈ ہو جائے اس ریلیونٹ پرسن کے ساتھ، وہ ہماری بات سننا بھی پسند نہ کرے اور وہ دروازہ ہمیشہ کے لیے ہمارے اوپر بند ہو جائے. پہلے پھر بھی ہمیں موقع مل جاتا تھا، ہم کوئی نصیحت کر کے اپنی بات کنوے کر لیتے تھے، اور دوسرا اتنا فیڈ اپ ہو جائے ہم سے، ہمارے رویے سے، کہ وہ ہمارے لیے دروازہ ہی اپنا بند کر لے، وہ کہے کہ مجھ سے بات ہی نہ کرنا کبھی بھی. تو ایسے میں نقصان جو ہے پھر اس کا تو جو ہوگا ہی ہوگا، ہمارا بھی نقصان ہو جائے گا. ہم اپنا ایک قیمتی رشتہ کھو دیں گے، اپنا ایک پیارا رشتہ. تو ہمیں اپنے رشتے نہیں کھونے، لوگوں کو ایسے اللہ کے راستے پہ نہیں لے کر آنا، بلکہ ان کو پیار محبت سے نصیحت کرتے رہنا ہے، کرتے رہنا ہے. مختلف قرآن کی آیات سنا کے، مختلف احادیث سنا کے، کبھی نہ کبھی وہ ضرور دل پہ اثر کریں گی. تو اس لیے کبھی بھی جلد باز ہو کے پریشان نہیں ہونا، نا امید نہیں ہونا، اپنا راستہ نہیں چھوڑنا. اور یہی ہم نے کل بھی پڑھا کہ اگر کوئی اللہ کا راستہ چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو تو اس سے بالکل بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ کی ہستی کو اتنے لاکھوں اربوں خربوں فرشتے اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، انسان لگے ہوئے ہیں. اگر کوئی ایک انسان فیڈ اپ ہو کے اللہ کا راستہ چھوڑ بھی دیتا ہے کہ میری تو کوئی سنتا ہی نہیں ہے، میں نے نہیں سنانا، میں نے کسی کو قائل نہیں کرنا، میں تو تھک گئی ہوں، میری تو بس ہو گئی ہے، میری تو کوئی سنتا ہی نہیں ہے، میری تو کوئی بات کی ویلیو ہی نہیں ہے، میری تو کوئی قدر ہی نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ کو محسنین پسند ہے کہ جو بس دیتے چلے جائیں اور اپنا کام کرتے چلے جائیں، کہیں پہ بھی سٹاپ نہ کریں. آیت نمبر 149، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم اطاعت کرو ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، یردوکم، وہ پھیر دیں گے تمہیں، علی اعقابکم، اوپر تمہاری ایڑیوں کے، فتنقلبوا خاسرین، تو لوٹ جاؤ گے تم خسارہ پانے والے ہو کر. جنگ احد کے بعد یہ ہوا کہ کافروں کو مسلمانوں کے خلاف بہت پروپیگنڈا کرنے کا موقع مل گیا. کیونکہ جب بھی انسان ناکامی کا سامنا کرنا ناکام ہوتا ہے نا، تو اس کو لوگوں کی طرف سے بہت نیگیٹو باتیں بھی سننی پڑتی ہیں، لوگوں کا اس پہ زور چل جاتا ہے. جو ایک پاور رکھنے والا انسان ہے اس سے پھر بھی لوگ ڈرتے ہیں، لیکن جو کسی وجہ سے کمزور ہو جائے، ناکامی کا سامنا اس کو کرنا پڑے، یا جو انسان بیمار ہو جاتا ہے وہ بھی کمزور ہو جاتا ہے، اس کی بھی بات کی وہ ویلیو نہیں رہتی ہے جو ایک صحت مند انسان کی ہوتی ہے. تو کسی بھی وجہ سے جب انسان ویک ہو جائے تو دوسرے لوگوں کو اس کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کا موقع مل جاتا ہے. تو اس میں سر فہرست یہ بات تھی کہ اگر یہ دین سچا ہوتا تو تمہیں کبھی ناکامی نہ ہوتی. تو کافر یہ سمجھ رہے تھے، وہ دین کے سچا ہونے کے لیے یہ ان کے مائنڈ میں بات تھی یا وجہ تھی کہ مسلمانوں کو ناکامی نہ ہوتی اگر یہ دین سچا ہوتا.
اس لیے بہتر ہے تم اپنے آبائی دین، جس کو پہلے تم فالو کر رہے تھے مکہ میں، جو تمہارے پیرنٹس کا بھی دین تھا، اسی میں واپس آ جاؤ، اپنے دوستوں میں، رشتہ داروں میں پلٹ آؤ۔ اب دیکھنے میں تو یہ بہت ہی ایک اٹریکٹیو سا معاملہ لگتا ہے کہ رشتہ داروں میں انسان کا دل لگتا ہے، اپنے بچھڑے ہوئے دوستوں میں انسان کا دل لگتا ہے، تو یہ آفر بظاہر دیکھنے میں تو بہت بھلی اور اٹریکٹیو تھی کہ انہی رشتوں میں انسان دوبارہ سے پلٹ جائے جہاں پہ سکون تھا۔ دین اسلام سے پہلے کوئی لڑائی جھگڑے نہیں تھے، کوئی قربانی نہیں تھی، تمہیں امن مل جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا اگر تم ان کی باتیں مانو گے وہ تمہیں واپس پلٹا ہی دیں گے تمہارے دین میں۔ تو دین کی زندگی میں کیا ہوتا ہے کہ جب اللہ کے دین پہ انسان چلتا ہے تو جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ اگر کوئی مشکل آتی ہے نا، وہ ان لوگوں سے جا کے مشورہ کرتا ہے جو اس راستے پہ نہیں، تو وہ اس کو کیا کہتے ہیں کہ دیکھو تم تو پہلے اچھی بھلی تھی، تمہیں کوئی مشکل نہیں آتی تھی، جب سے تم نے یہ قرآن پڑھنا شروع کیا ہے نا تب سے یہ سب کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور آپ بھی کہتے ہیں ہاں واقعی، پھر آپ سوچتے ہیں شاید میں غلط کر رہی ہوں، تو ٹھیک، تو پھر وہی کل والی بات ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایک اس راستے کی مشکلات کو دیکھ کے اللہ کا راستہ چھوڑ بھی دے گا تو اس میں اس کا اپنا نقصان ہے۔ آیت 150، بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ مددگار ہے تمہارا۔ جو دین اسلام اختیار کرتے ہیں، جو قرآن سیکھتے ہیں، اس راستے میں آنے والی مشکلات کو صبر کے ساتھ برداشت کرتے ہیں، تو اللہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے، اور اللہ سے بڑھ کے اور کس کی مدد ہو سکتی ہے؟ انسان تو بہت کمزور ہے کہ وہ اپنا آپ بھی نہیں سنبھال سکتے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کامل قدرتوں کے مالک ہیں۔ سارے جو خزانے ہیں وہ اللہ کی قدرت میں ہیں، ساری جو ملکیت ہے زمین اور آسمان کی اس کے مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں۔ تو جس کے اللہ تعالیٰ مددگار ہو جائیں، آپ سوچیں کہ وہ انسان کتنا پاورفل ہوگا، اس کے پاس کتنی پاور ہوگی، کتنا اختیار ہوگا۔ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں تعریف کر رہے ہیں، ناصرین فائلین کے وزن پہ ہے، اور یہ ایک کمپیریٹیو ڈگری کا صیغہ ہوتا ہے جس میں کسی ایک کو باقی سب کے ساتھ کمپیئر کیا جائے، اور وہ جو ایک ہے باقی سب پہ حاوی ہو، باقی سب پہ بھاری ہو۔ تو اللہ تعالیٰ جتنے بھی مدد کرنے والے ہیں، ہمیں جس کی بھی مدد حاصل ہوتی ہے، جس کو بھی ہم مدد کے لیے پکارتے ہیں، چاہے وہ ہماری کوئی بہت اچھی فرینڈ ہے، ہمارے پیرنٹس ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں، ہمارے کلوز سرکل کے لوگ ہیں، ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں، دور کے رشتہ دار ہیں، ہمارے نیبر کے کوئی لوگ ہیں، جس سے بھی ہمیں واسطہ پڑتا ہے مدد کے لیے، جس کو بھی ہم بلاتے ہیں، اس میں سب سے بہترین مدد جو ہے نا وہ اللہ کی مدد ہے۔ اللہ تعالیٰ شہرک سے بھی زیادہ اپنے بندے کے قریب ہے۔ باقی سب کو تو ہمیں بلانے کے لیے پھر بھی ان کے پاس جانا پڑتا ہے کچھ قدم اٹھا کے، لیکن اللہ تعالیٰ کو ہم بیٹھے بیٹھے بھی پکار سکتے ہیں۔ اگر ہم کہیں بیٹھے ہیں، ہم مشکل میں ہیں، اللہ سے دعا کرنا شروع کر دیں تو وہ بندے کے اتنے قریب ہیں، وہ فوراً سے سن لیتے ہیں، وہ فوراً سے مشکل کو حل کر دیتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جو تم سے ہمدردیاں جتا رہے ہیں نا، وہ کب تمہارے کام آئے ہیں یا آئیں گے؟ وہ تو بس زبانی خدمت کر رہے ہیں، اچھے اچھے مشورے دے کر کہ یہ کر لو، وہ کر لو، واپس پلٹ آؤ، میدان جنگ میں نہ آ جاؤ۔ بس زبانی کلامی ان کی باتیں ہیں، زبانی کلامی کی خدمت ہے۔ تو جو سب کچھ دیتا ہے آئندہ بھی وہی پناہ میں رکھے گا۔ جو آج رزق دے رہا ہے، جو آج مدد کر رہا ہے، جو ہستی آج راستے ہموار کر رہی ہے، وہ کل بھی کرے گی۔ تو اس لیے لوگوں کی پرواہ کیے بغیر اپنا کام کیے چلے جاؤ، وہ ذات کبھی تنہا نہیں چھوڑے گی، وہ اپنے بندے کے ساتھ ہوتی ہے۔ جب سب ساتھ چھوڑ جاتے ہیں نا مشکل کی گھڑی میں، تو وہ ہستی اس وقت بھی ساتھ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ مسلمانوں کو ایک تسلی تھی۔ سنل کی عنقریب ہم ڈال دیں گے فی قلوب الذین، ان لوگوں کے دلوں میں، کفروا جنہوں نے کفر کیا، الرعب روب کو۔ جس کو اللہ کی مدد نصیب ہو جاتی ہے، اللہ کا ساتھ نصیب ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں میں ایسے انسان کا روب ڈال دیتے ہیں۔ بما بوجہ اس کے جو اشرکو انہوں نے شرک کیا، باللہ ساتھ اللہ کے، معلم جو نہیں، ینزل اس نے نازل کی بھی ساتھ اس کے، سلطانہ کوئی دلیل۔
اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ وقتی بات ہے کہ تمہیں تکلیف پہنچی ہے اور تمہارا دشمن خوش ہو رہا ہے جنگ احد کے بعد وہ پروپیگنڈا کرنے کا اسے موقع مل گیا ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں ہم یہ حالات دوبارہ بدل دیں گے، یہ ہمیشہ نہیں رہیں گے، تمہارے دشمن تم سے روب کھا جائیں گے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے بما اشرکوا باللہ، کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے. تو شرک انسان کے دل میں کمزوری اور ضعف پیدا کرتا ہے، دبدبا پیدا کرتا ہے. ایمان ایک اسٹرانگ چیز ہے اور اس کے مقابلے میں کفر جو ہے ایک ویک چیز ہے. تو جو ویک ہوتا ہے نا وہ روب میں آ جاتا ہے. معلم ینزل بھی سلطانہ، کیونکہ ان کے پاس اس کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے. واہم النار، اور ان کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے. وبئس مثوی الظالمین، اور کتنا برا ہے ٹھکانہ ظالموں کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا تھا کہ میری مدد روب کے ساتھ کی گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت روب تھا کافروں پہ. کئی بار آپ ان کے سامنے جب قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو وہ اس میں محو ہو جاتے تھے، وہ اپنی بات کہنا بھول جاتے تھے، یا ان کا سارا روب اور غصہ جاتا رہتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. اور ایک بار تو جب آپ نے سورہ نجم کی آیت تلاوت کی، اس میں آیت سجدہ بھی تھی، تو کافر اتنے زیادہ مرعوب ہوئے قرآن کی تلاوت سے اور قرآن کی آیت سے، ان کے اوپر کچھ ایسی رکت طاری ہوئی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو وہ بھی ساتھ ہی سجدے میں گر پڑے اللہ کے حضور. قرآن کئی بار ان کے دلوں پہ اس طرح سے اثر کرتا تھا. اس کے باوجود جس کو ایمان نصیب نہیں ہوا وہ ایمان لے کر نہیں آیا. تو دشمنوں کے دلوں میں بھی آپ کا ایک روب اور خوف اللہ تعالیٰ نے رکھا تھا. روب کیا ہوتا ہے؟ روب کہتے ہیں دہشت کو، خوف اور ڈر. روب کیا اوپر آپ لکھ لیں، دہشت، خوف اور ڈر، یہ ہوتا ہے روب. یہاں ایک اور اہم بات پتہ چل رہی ہے کہ بے شک آج ایمان والے کمزور ہیں. ہم دیکھتے ہیں کافر اور جو عیسائی ہیں ان کے پاس آج ایک بہت پاور ہے، لیکن اس کے باوجود جو کافر ہے نا ان کے دلوں میں ایمان والوں کا ایک روب اللہ تعالیٰ باقی رکھیں گے، وہ ایمان والوں سے ڈرتے ہیں. آج بھی کافر اور جو جیوز ہیں اور جو عیسائی ہیں وہ مسلمانوں سے ڈرتے ہیں. تو جب تک وہ شرک کریں گے یہ ڈر ان کے دل میں باقی رہے گا. لیکن آج بہت سے مسلمانوں کے اندر بھی مشرکانہ عقائد نے جنم لے لیا ہے، تو ایسے مسلمان بھی بہت کمزور ہو گئے. تو اسی لیے مسلمان آج ذلت کا شکار ہیں. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ، اور البتہ تحقیق سچ کیا تم سے اللہ نے اپنا وعدہ. اِذْ جب تم قتل کر رہے تھے ان کو بِإِذْنِهِ ہی اس کے اذن سے. یہ جو تحسونہم کا ورڈ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو جڑ سے اکھیڑ دینا. اس طرح چن چن کے مارنا کہ دشمن کی جڑ کٹ جائے. تو جنگ کی ابتدا میں مسلمان کافروں کو مار رہے تھے، لیکن یہ سارا سین بدل کیوں گیا؟ جب مسلمانوں نے ہمت ہار دی، وَتَنَازَعْتُمْ، اور تم نے اس معاملے میں تنازع کیا. یہاں پہ دوبارہ جنگ احد کی ہی بات ہو رہی ہے. آپ اس کے اوپر لکھ لیں آیت نمبر 152، جنگ احد. حتیٰ اذا فشلتم، جب تم نے بزدلی دکھائی ہے، ہمت ہار دی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب انسان بزدلی دکھاتا ہے یا ہمت ہار دیتا ہے تو اس کی جو کامیابی ہے وہ بسا اوقات ہمت ہارنے کی وجہ سے ناکامی میں بدل جاتی ہے. وَتَنَازَعْتُمْ، اور جھگڑا کیا تم نے، فی الامری
معاملے میں، تو ایسے ہی تم اور نافرمانی کی تم نے من بعدی بعد اس کے جو ما اراکم اس نے دکھایا تم کو ما تحبون جو تم پسند کرتے تھے۔ ما تحبون کے اوپر آپ لکھ لیں مال غنیمت۔ جب مسلمانوں کو مال غنیمت نظر آیا اور درے پہ جو 50 تیر اندازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا تھا انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی، تو مسلمانوں کی کامیابی ناکامی میں بدل گئی۔ جبکہ پہلے مسلمان کافروں کو بری طرح سے مار رہے تھے اور کافر بھاگ بھی گئے تھے، لیکن مال غنیمت سے میٹنے کی وجہ سے کافروں نے دوبارہ سے پچھلی طرف سے حملہ کر دیا اور مسلمانوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ منکم من یرید الدنیا، جو کوئی تم میں سے دنیا چاہتا ہے، وہ منکم اور تم میں سے من یرید الآخرہ، کوئی چاہتا ہے آخرت کو۔ یہ تم میں ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو دنیا چاہتے ہیں۔ بہت سے لوگ اس وقت بھی جہاد میں اس لیے شریک ہوئے تھے جیسے منافقین، کہ انہیں دنیا کا مال غنیمت چاہیے تھا۔ تو جب تک کسی گروہ میں ایسے لوگ موجود ہوں جو دین کا کام دنیاوی مفادات کے لیے کریں، تو پھر ایسے میں جو ہے نا اللہ کی مدد بھی کچھ کمزور ہو جاتی ہے، ویک ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ بہت سے لوگ دین کا علم بھی اس لیے سیکھتے ہیں کہ اس میں نیت اللہ کی رضامندی نہیں ہوتی، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ اچھا ہمیں کوئی دین کی بھی ڈگری مل جائے اور ہم پھر آگے اس کو ایز اے جاب یا دنیاوی فائدے کے لیے اس کو کریں۔ تو ایسے میں پھر اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ تو اللہ کی مدد تو اس انسان کے لیے ہوتی ہے جس کی نیت خالص ہو، پھر غیب سے مدد آتی ہے۔ اچھا یہاں پہ یہ جو بات ہے نا تم میں سے کوئی چاہتا ہے آخرت کو، یہاں پہ آپ لکھ لیں عبداللہ بن جبیر اور ان کے ساتھی، ان کی بات ہو رہی ہے۔ عبداللہ بن جبیر اور ان کے ساتھی، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی جگہ نہیں چھوڑی تھی، اپنی جگہ پہ قائم رہے تھے، کیونکہ یہ میدان جنگ میں مال غنیمت لینے کی نیت سے نہیں آئے تھے۔ ثم صرفکم عنہم، پھر اس نے پھیر دیا تم کو ان سے، لیبتلیکم، تاکہ وہ آزمائے تمہیں۔ صرفہ محض رخ پھیرنے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، آزمائش اور شکست کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ غلبہ عطا کرنے کے بعد شکست، صرفہ کے اوپر آپ لکھ لیں غلبہ پانے کے بعد شکست، غلبہ پانے کے بعد شکست۔ اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پھر آزمایا تھا۔ تو یہ اس موقع پہ جو ہے نا 4 کوتاہیاں مسلمانوں سے ہوئی تھیں، آپ ان کو ہائی لائٹ کر لیں اپنے ترجمے والے قرآن میں۔ سب سے پہلی اللہ تعالیٰ نے ان خامیوں کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ فشل تم، یہ پہلی کوتاہی تھی جو مسلمانوں سے ہوئی، جب بزدل دکھائی تم نے یا ہمت ہار دی۔ اور پھر اگلی ہے تنازعتم فی الامر، جھگڑا کیا تم نے معاملے میں۔ پھر ما اراکم ما تحبون، مال اس کو سمیٹنے لگنا۔ پھر اگلی کوتاہی یرید الدنیا، دنیا کے لیے کام کرنا، نیت اور ارادے میں دنیا ہو۔ تو آپ نے ان 4 کمیوں کو ہائی لائٹ کر لیا، 4 کوتاہیوں کو۔ جی تو اللہ فرما رہے ہیں یہ تمہارے اندر یہ جو خامیاں موجود ہیں نا ابھی بھی جنگ میں بھی، ان کو نکھارنے کی ضرورت ہے تاکہ تم اللہ کے لیے پوری طرح نکھر جاؤ۔ تو جب وہ مقصد پورا ہو گیا، مسلمانوں نے اپنی ان کمیوں کو نوٹ کر لیا اور انہوں نے اللہ سے توبہ کر لی
تو پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور البتہ تحقیق اس نے معاف کر دیا تم سے۔ تو جنگ احد میں جو بھی مسلمانوں سے کمی کوتاہی ہوئی، مسلمانوں نے جب اس کو ریئلائز کر لیا، اپنی اصلاح کر لی، اللہ سے توبہ کر لی، تو اللہ نے بھی ان کو پھر معاف کر دیا۔ واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اور اللہ تعالیٰ مومنوں پر بہت بڑے فضل والا ہے۔ مومن کے حق میں اللہ کا ہر فیصلہ خیر ہی پر مبنی ہوتا ہے۔ کوئی بھی اللہ کا فیصلہ ہو، کوئی نعمت اللہ تعالیٰ لے لیں، کسی آزمائش میں ڈال دیں، تو وہ سراسر چیزیں اس کے لیے خیر ہوتی ہیں۔ تو صحابہ کرام بھی اصل میں تھے تو انسان ہی، وہ فرشتے نہیں تھے کہ ان سے کمی کوتاہی نہ ہو۔ پاک صرف فرشتے ہوتے ہیں گناہوں سے، عیب سے اور کمیوں سے، کیونکہ وہ صاحب اختیار نہیں ہوتے۔ وہ جس کام پہ اللہ نے جس فرشتے کو لگایا ہے وہ اس کو کرنے کا پابند ہے۔ اس کے اندر کوئی خواہش جنریٹ نہیں ہوتی، فرشتوں میں کوئی اختیار نہیں ان کے اندر ہوتا۔ جبکہ صحابہ کرام بھی اور اللہ کا جتنے ولی ہیں، وہ انسان ہونے کے ناطے ان میں کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، ان کے اندر عیب بھی ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کی جو کمیاں اور کمزوریاں ہیں نا، انہیں صاف کرتے رہتے ہیں دنیا میں۔ اسی لیے بندہ جب اپنی کمی اور گناہ کے بعد اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ رائٹ نہیں پہنچتا کہ ہم صحابہ کرام کی ویکنیسز بیان کریں اور ان کے بارے میں کوئی نیگیٹو وے میں بات کریں۔ آج ہمارے ہاں بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایسا گروہ یا فرقہ پایا جاتا ہے جو صحابہ کرام کے بارے میں غلط باتیں نکالتا ہے یا لوگوں میں پھیلاتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا بہت بڑا گناہ ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں قرآن ہمیں کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے تھے اور وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے تھے۔ تو جو صحابہ کرام سے بغض رکھتا ہے، تو یہ چیز انسان کے دین کو بہت نقصان پہنچاتی ہے اور اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہے۔ صحابہ کرام سے محبت ہمارے ایمان میں داخل ہے۔ جس طرح وہ ایمان مفصل ہے نا، اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، تو اسی طرح صحابہ کرام سے محبت بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہمارے دل میں صحابہ کرام کے لیے محبت ہونی چاہیے۔ 1 منٹ ویٹ کیجیے گا۔ واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ مومنوں پہ بڑے فضل والا ہے۔ یہ بات کیوں کی گئی؟ کیا مومنوں سے مراد صرف صحابہ کرام ہے، یا باقی لوگوں کو بھی انڈائریکٹلی میسج دیا جا رہا ہے کہ اگر تم بھی آزمائش میں پورے اترے تو تم پر بھی یہ فضل ہو جائے گا؟ شرط یہ ہے کہ اپنے آپ کو کھڑا کر لو، اللہ کے لیے خالص کر لو۔ ہم، چلیں گرامر تھوڑی سی کر لیتے ہیں ہم۔ میں پھر ان آیات سے متعلق آپ سے
کچھ کوشچنس پوچھتی ہوں. جو کل آپ نے ضمائر یاد کیے تھے وہ سنائیں ذرا. ہما ہم والے. هما هم ها هما هن كاكما كم جی. کاکما کم. کی کما کننا. كيكما كنا يا أنا شاباش. یا اور نہ. اب یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اسماء کی جگہ مناسب ضمیر استعمال کریں. تو جو ریلیونٹ نام ہوگا نا اس کی جگہ آپ نے ضمیر لگانی ہوگی. مثال کے طور پہ بیت زیدن ہے، بیت کا گھر، زید کا گھر. تو آپ نے کہنا ہے کہ اس کا گھر، اور اس کے میں آپ کے مائنڈ میں ہوگا کہ زید مراد ہے. تو آپ دیکھیں کہ واحد مذکر غائب کے لیے کون سا صیغہ استعمال کل ہم نے کیا تھا، وہ آپ لگائیں. کون سا ہوگا واحد مذکر غائب کے لیے؟ هم ہاں جی. کہ کیا بنے گا؟ جی کیا بنے گا؟ ضمیر لگائیں بیتو کے بعد. بيته زيد نہیں نہیں نہیں، پھر زید نہیں لگانا، صرف ضمیر لگے گی. بیتو اس کا گھر. بيته کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں نا اردو میں بھی دیکھیں، ہم شروع میں ایک بار نام لیتے ہیں ریلیونٹ پرسن کا. مثال کے طور پہ ہم زید کے گھر کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں زید کا ایک گھر ہے. پھر آگے ہم کیسے کہتے ہیں؟ اس کے گھر میں اتنے کمرے ہیں، اس کے گھر میں یہ فیسلٹیز ہیں، اس کے استعمال کرتے ہیں. ایسی عربی میں بھی ہوتا ہے. ایک بار بتا دینے کے بعد کہ اس ریلیونٹ پرسن کی پوزیشن مرکب اضافی میں بات ہو رہی ہے کہ زید کا گھر، پھر اس کے بعد ہو ہی استعمال ہوتا ہے. باب المسجدی، مسجد کا دروازہ. اب مسجد کے لیے ضمیر لگائیں واحد مذکر غائب کی. بابو بابو ہو. شاباش. سیدھی پیش آئے گی یا الٹی پیش آئے گی؟ کل ہم نے کیا رول پڑھا تھا؟ اگر ضمیر سے پہلے پیش ہو تو کیا آتا ہے؟ الٹی پیش آتی ہے. کتاب حامد و محمود، حامد اور محمود کی کتاب. اب تثنیہ کا صیغہ لگائیں ان دونوں کی کتاب. کیسے کہیں گی آپ؟ كتابهما شاباش. کتابہما. اور یہی اسلوب قرآن میں بھی استعمال ہوتا ہے. جہاں جہاں مرکب اضافی آتا ہے اور وہاں ضمیر لگی ہوئی ہوتی ہے تو وہ یہی چیز ہوتی ہے. اس میں اس سے پہلے اس چیز کا ریلیونٹ اسم کا نام ایک دفعہ بتا دیا جاتا ہے کہ اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور آگے جہاں بھی اس کا ذکر ہو تو ضمیر بس لگا دی جاتی ہے. تو کتابہما، حامد اور محمود کی کتاب. بیت المسلمین، مسلمانوں کا گھر. اب مسلمینہ جمع کا صیغہ ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ جمع مذکر غائب کے لیے کون سی ضمیر استعمال ہوتی ہے. بيتهم بیتہم. شاباش. ان کا گھر. ہم سے مراد جمع مذکر غائب ہے. آیات اللہ، اللہ کی آیات. جی. لفظ جلالہ اللہ کے لیے ضمیر لگائیں. آياتهم آیاتہ. ابواب المساجدی، مسجد کے دروازے. اب مساجد جو ہے نا وہ جمع مکسر ہے
جمع مکسر کے لیے ہم نے پڑھا تھا ضمیر واحد مؤنث کی آتی ہے، تو ابواب المساجدی کے لیے کون سی ضمیر لگائیں گی آپ؟ واحد مؤنث غائب کی ضمیر لگائیں۔ أبوابها. ابوابها، تو ہاں سے مراد یہ ہوگا مساجد، تو قرآن میں یہی اسلوب استعمال ہوا ہے۔ تو میں اگر کبھی قرآن میں آپ سے پوچھوں کہ اس ہا ضمیر سے کیا مراد ہے، تو آپ نے فوراً پیچھے دیکھنا ہے کہ کس کی بات ہو رہی ہے۔ کہیں پیچھے جنتن تو نہیں لکھا ہوا؟ جنتن عربی میں مؤنث ہے اور باغ اور جو جنت ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس کے لیے پھر یہ ضمیر آئی ہے۔ تو اس سے ہمیں قرآن فہمی میں مدد ملتی ہے، ہمیں سمجھ میں آنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ ضمائر جو ہیں ان کا اشارہ کس کی طرف جا رہا ہے، کس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ بیت حامدن و زینب و مریمہ، حامد زینب اور مریم کا گھر، اگر کہیں پہ دونوں آ جائیں جنس مذکر اور مؤنث تو اس کے لیے جمع مذکر غائب کی ضمیر استعمال ہوتی ہے۔ بيتهم. بیتہم، خزائن السماوات والارض، آسمان اور زمین کے خزانے۔ اب تثنیہ کا صیغہ لگائیں مذکر غائب کا۔ خزائنهما. شاباش، ان دونوں کے خزانے، کس کے؟ آسمان اور زمین کے۔ سیارۃ فاطمہ تھا، فاطمہ کی گاڑی، فاطمہ کے لیے ضمیر لگائیں۔ سيارتها. شاباش، سیارۃ، ہاں۔ باب المدرستی، مدرسے کا دروازہ، مدرسہ کے لیے ضمیر لگائیں۔ بابه. ہوں کون سی لگائیں گی؟ مدرسہ دیکھیں مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ جی، مدرسہ آپ کو مذکر نظر آ رہا ہے یا مؤنث نظر آ رہا ہے؟ مذكر. نہیں، اس کے آخر میں گول تا ہے، تائے مربوطہ کی، جو واضح ایک مؤنث کی علامت ہے۔ تو مدرسہ اسکول عربی میں مؤنث ہے۔ واحد مؤنث غائب کی ضمیر لگائیں۔ بابهم. بابوہا، قلم زینب و مریم، زینب اور مریم کا قلم۔ زینب اور كلامهما. مریم، قلمہما۔ مدرسۃ البناتی، لڑکیوں کا مدرسہ۔ اب بنات کے لیے جمع مؤنث غائب کی ضمیر لگائیں۔ مدرستهن. شاباش، تلاوت الآیاتی، آیات کی تلاوت۔ اب غیر عاقل کی جمع کے لیے ضمیر واحد مؤنث کی استعمال ہوتی ہے۔ تلاوتها. تلاوتها، مفاتیح الابوابی، ابواب جمع مکسر ہے، جمع مکسر کے لیے ضمیر واحد مؤنث کی استعمال ہوتی ہے۔ مفاتيحها. جی، اعمال الرجال والنساء، مردوں اور عورتوں کے اعمال۔ أعمالهم. ہاں جی، اعمال۔ اچھا، ایک دو سوالوں کے آپ جواب دیجئے۔ آیت نمبر 149 سے بتائیں کہ کفار کی پیروی کا کیا نقصان اس آیت میں بتایا جا رہا ہے؟
کہ وہ ان کو ان کی ایڑیوں پر لوٹا دیں گے، یعنی شرک کی ہاں، طرف لے آئیں گے۔ دوبارہ سے شرک کی طرف لوٹا دیں گے۔ آیت نمبر 151 میں بتائیں کہ کافروں کے دلوں میں کس سبب سے مسلمانوں کا رعب پیدا ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ ہاں، کہ جو انسان شریک ٹھہراتا ہے نا، وہ دلی طور پہ بہت ایک کمزور اور بزدل انسان ہوتا ہے۔ شرک انسان کو بزدل بنا دیتا ہے، کیونکہ پیچھے ہم نے پڑھا کہ اللہ کی ذات جو ہے نا، جس کا اللہ سے تعلق جڑ جاتا ہے، تو اللہ کی ذات سب سہاروں میں سب سے قوی، سب مدد کرنے والوں میں سب سے بہترین ہے۔ تو جس کو اللہ کی ساتھ اور مدد نصیب ہو جائے، وہی اصل میں کامیاب ہونے والا ہوتا ہے۔ جو شرک کی پیروی کرتا ہے، وہ دلی طور پہ بہت ایک کمزور انسان ہوتا ہے، چھوٹے دل کا مالک ہوتا ہے، وہ ایسے ہی روب میں آ جاتا ہے۔ آیت 152 میں مسلمانوں کی کون سی 4 کمزوریاں ہیں؟ بتائیے۔ تو وہ پست ہمت ہو گئے، فشل تم عربی میں بتانا ہے آپ نے۔ فشلتم تنازعتم ہوں، یرید الدنیا اور عصیتم۔ ہاں، اراکم ما تحبون یہ تیسری، اور یرید الدنیا چوتھی۔ چلیں، بارک اللہ فیک، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔